السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 26 دسمبر ہے اور جمعرات۔ آ، جو سعودی وزیر خارجہ ہیں پاکستان پہنچے، بڑی ان کی زبردست ملاقاتیں ہوئی ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے، وزیر خارجہ سے اور بھی اعلیٰ حکام سے، اور جو اس کے نتائج ہیں، بڑے دبنگ پرائم منسٹر عمران خان نے بات کی ہے پوری۔ میں آج آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ کیا عمران خان نے سعودی عرب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان کے سامنے رکھا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم نے۔ کسی طرح سے بھی جو کرپشن ہے، کسی طرح سے بھی جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بالکل کسی طرح کا سرنڈر نہیں ہوگا، کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہوگا، اور خاص طور پر جو میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس انداز میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے اداروں پر تنقید کی کوشش کی جا رہی ہے، پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نتائج کچھ بھی ہوں، یہ اقتدار رہے یا نہ رہے، اس مافیا کے آگے سر نہیں جھکانا اور ان کا بندوبست کرنا ہے پوری۔ اب آپ انہوں نے کہہ دیا پرائم منسٹر نے، بڑا میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ کیا پلاننگ کیا کیا انہوں نے اور کس طریقے سے وہ تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی کرسی ورسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ریویو پٹیشن بھی فائل ہوا ہے جو آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے ہے، اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اور جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے، یعنی ایک ایسا کیس جس کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس وہ ختم ہو گیا، اس کے حوالے سے ایف آئی اے نے، اب واجد ضیاء ایک بہادر آدمی ایف آئی اے کا سربراہ ہے جو کسی طرح کے بھی پریشر میں نہیں آنے والا، مسلم لیگ نون کے ہیڈ کوارٹر میں ماڈل ٹاؤن میں ان کے مین پارٹی آفس میں گئی ہے ایف آئی اے، اور وہاں پر انہوں نے تمام جو ریکارڈ ہے ان کا وہ قبضے میں لیا ہے، خاص طور پر وہ کمپیوٹرز، اور بہت کچھ برآمد ہوا ہے۔ آگے جا کے بڑا ایک آپ یہ سمجھیں کہ حیران کن حد تک چیزیں آئیں گی، اور بڑی بڑی گرفتاریاں جو ہیں وہ اس کیس میں اب ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو ایف آئی اے نے ایک ڈیوٹی میجسٹریٹ سے فیصلہ لے کے جس کو ختم کر دیا تھا۔ یہ ساری تفصیلات ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ پھر اگلی ویڈیو جیسے ہی آئے آپ تک اس کی انفارمیشن پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو پسند کریں، شیئر کریں، بات کو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پھیلا دیں۔ اور گفتگو سے پہلے ذرا تھوڑی سی میں یہ ان مونچھوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ اس کو کٹوا دیں، ٹھیک ہے کٹوا دوں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اچھی لگ رہی ہیں آپ کو۔ بس میں بیچ میں پھنسا ہوا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مونچھیں کٹوانے کی جو بات ہے نا، یعنی چھوٹی کرانے کی، یہ کوئی تعداد زیادہ ہے، تو اس لیے انشاءاللہ میں یہ اگلے 1-2 دنوں میں اس کی ٹیک کیئر کر لیتا ہوں۔ اب شروع کرتے ہیں وزیر اعظم سے۔ سعودیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے پرائم منسٹر نے یہ بات کہی ہے بڑے دبنگ انداز میں کہ جو کوالالمپور کی جو اجلاس تھا، یا آگے جا کے یہ جو بات ہو رہی ہے ٹرکی کی، ملیشیا کی، ایران کی اور دوسرے تمام ممالک کی، وہ سعودی عرب کے قطعاً خلاف نہیں ہے۔ صرف ایک سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح برا سلوک ہو رہا ہے، جس طرح کشمیر میں ہو رہا ہے، جس طرح بھارت میں سٹیزن امینڈمنٹ بل کے بعد ہو رہا ہے، جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے، سعودی عرب کا جو انفلوئنس ہے امریکہ پر، اس انفلوئنس کو وہ استعمال کریں۔ اتنا زیادہ بڑی ٹریڈ ہے سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ، یو اے ای کی، اور آپ جب بھارت کے ساتھ بھی اتنی ٹریڈ کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ طے کریں کہ آپ بھارت امریکہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں، یہ جو اسلامو فوبیا ہے، اس پر سعودی عرب ایک سٹینڈ لے گا۔ کشمیر کے معاملے پر وہاں پر پاکستان، آج پرائم منسٹر نے یہ واضح کیا کہ دیکھیں یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ معاملہ کیسے ہوگا طے، وہ آپس میں مذاکرات سے ہوگا، لیکن جو سعودی عرب ہے، جو یو اے ای ہے، اگر ان کا انفلوئنس استعمال ہو، جس طرح سے اتنی بڑی میسو انویسٹمنٹ ہے، تو کم از کم جو کرفیو ہے وہاں پر وہ لفٹ ہو جائے، جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ظلم و ستم ختم ہو جائے، اور جو ڈسکریمنیشن بھارت مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اپنے سٹیزن امینڈمنٹ بل میں، وہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ تو اس کو یہ سمجھنا کہ مسلمان ممالک کو سعودی عرب کے خلاف بلاک بنا رہے ہیں، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ پرائم منسٹر نے یہ بات واضح کر دی، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو یہ حل ہونا ہے۔ اگر ہم نے اسی لیے ہم نہیں گئے
کوالالمپور موٹ میں، تاکہ جو چیزیں ہیں وہ صحیح ہو جائیں اور ناچاکیاں مزید نہ بڑھیں، کوئی ڈویژن نہ ہو، سب لوگ اکٹھے ہوں۔ تو سعودی عرب کو مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو ریٹین کرنے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا، اپنا انفلوئنس استعمال کرنا پڑے گا، اور امریکہ اور بھارت کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ آپ اس طریقے سے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں اگر آپ نے اس کی لیڈرشپ لینی ہے۔ بڑے دبنگ انداز میں، بڑے کرارے انداز میں پرائم منسٹر نے یہ بتایا، ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں، سعودی وزیر خارجہ نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ سعودی عرب ان معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور پرنس محمد بن سلمان کا اب دورہ شیڈیول ہو رہا ہے، اس کی تاریخوں کا اعلان کسی بھی وقت کر دیا جائے گا۔ انہوں نے فنڈز بھی الوکیٹ کرنے کی بات کی ہے، مزید فنڈز پاکستان کو مزید انہوں نے ترقی کے لیے، اور جو خاص طور پر جو ریفیوجیز ہیں اس مسئلے پر انہوں نے کہا ہے سعودی عرب نے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے گا، اور انٹرنیشنل فورا پر جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہ مسلمانوں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرے گا، اور اپنے انفلوئنس کو کنفنٹریشن کے لیے نہیں، پاکستان یہ نہیں کہتا کہ فلسطین کے مسئلے پہ بھی آپ کوئی کنفرنٹیشن کریں، کشمیر کے مسئلے پر، لیکن اس انفلوئنس کو استعمال کریں مسائل کے حل کے لیے، میننگ فل ڈائلاگ کے لیے۔ اور جو میڈیا میں ایک برا تاثر ہے مسلمانوں کے حوالے سے، جو ویسٹرن میڈیا جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اور سعودی عرب سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ایک ٹی وی چینل ملیشیا، ٹرکی اور پاکستان نے جو ایک پلان کیا تھا، اس میں سعودی عرب شامل ہو، اس میں یو اے ای شامل ہو، اور ایک مشترکہ طور سے یہ بات ہو جو مسلمانوں کے حوالے سے بات کر سکے۔ بڑی میننگ فل ڈسکشن، میسج سعودی عرب کو یہ دے دیا کہ ناؤ پاکستان مینز اے بزنس۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی یہی میسج، اور عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ ایک پیج پر، بالکل اس حوالے سے کوئی آپس میں کوئی ڈفرنس نہیں۔ اور دوسری اہم بات جو کی ہے پرائم منسٹر نے، کرپشن، کیونکہ بہت یہاں پہ زور پڑا، کچھ فیصلے بھی اس طریقے سے آئے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، میں نے صبح بھی اس کا ذکر کیا تھا، اتنی ریگولیرٹیز ہیں کہ اے این ایف والے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جج صاحب نے بہت اوور لک کی ہے، میں کل صبح وہ آپ کو بتا بھی چکا ہوں بہت ساری چیزیں، لیکن اب معاملہ کیونکہ عدالتوں میں ہے، اے این ایف سپریم کورٹ جا رہا ہے، وہاں پر عدالت عظمیٰ جو فیصلہ کرے گی وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن پرائم منسٹر نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہہ دی ہے کہ میری حکومت رہے نہ رہے، میں کرپشن کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں نہ صرف ان کو ایکسپوز کروں گا، اور اسی حوالے سے مریم نواز صاحبہ کا جو باہر جانے کا معاملہ ہے وہ تو عدالت ہی انہیں بھیجے گی تو بھیجے گی، اگر عدالت سے ایک فیصلہ آ بھی گیا تو گورنمنٹ اعلیٰ عدالتوں میں اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائے گی، گورنمنٹ بھرپور انداز میں اس کی مخالفت کرے گی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم کسی طرح بھی اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی بات جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، کہ اب کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور خاص طور پر کچھ میڈیا ہاؤسز نے، یہ میں بڑی رسپانسبلٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے لمبے لمبے لون لیے ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں کیے، قرضے لیے ہوئے ہیں، ٹیکس کے معاملات ہیں۔ پرائم منسٹر نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی بھی ہے، میں کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جو مالی معاملات ہیں، اگر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے بندوں سے سوال ہو سکتا ہے تو میڈیا سے بھی سوال ہوگا۔ تو یہ جو رات کو بیٹھ کے آپ جتنا مرضی بیانیہ بنائیں، جو مرضی برا بھلا کہیں، بلیک میل کریں، میں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور دوستوں، ساتھیوں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مقدمات ہوں گے، روتھ لیس اکاؤنٹیبلٹی ہے، کوئی کسی طرح بھی پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں اس معاملے پر کمپرومائز ہمیں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب آ جاتے ہیں جو آج ایف آئی اے نے ریڈ کیا ہے ماڈل ٹاؤن میں، مسلم لیگ نون کے دفتر میں، وہاں پر کمپیوٹرز کو اپنے قبضے میں لیا ہے، اور جو بہت سارا ریکارڈ تھا وہ قبضے میں لیا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت ساری بڑی سٹارٹلنگ چیزیں جو ہیں ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ وہ انہیں ملی ہیں ابتدائی طور پہ، لیکن اگلے 2-4 دنوں میں بالکل واضح ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو کمپیوٹر لیے ہیں ان کو بریک کیا جائے گا، کیونکہ سارا وہ سائبر ہے، تو اس میں سے انفارمیشن آئے گی۔ اور ابھی تک جو ایف آئی اے والے جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا، جو پلاننگ بھی کی گئی، یہ مریم نواز صاحبہ کو ڈائریکٹلی اس کا علم تھا، اور جس طریقے سے ایف آئی اے نے پہلے یہ مقدمہ ختم کرنے کی کوشش کی، اور ایک ڈیوٹی میجسٹریٹ سے فیصلہ لے لی، اور ساتھ میں یہ تاثر بھی
بنا دیا گیا پورے پاکستان میں. وہ جناب یہ تو ہم نے فوج کے اور انٹیلیجنس کے کہنے پہ کیا, حالانکہ جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ تو ایف آئی اے کے اپنے کچھ لوگ تھے. اسی لیے وہاں پر جو بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں اور واجد ضیاء کو لگایا گیا. اب یہ جو ایویڈنس مل رہا ہے, بہت سارے جو لوگ ہیں ایف آئی اے میں, میری جن سے بات ہوئی ہے, انویسٹیگیٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ مریم نواز تک جائے گا. اور مریم نواز صاحبہ کے باہر جانے کا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے. وہ بینچ جو ہے جس نے ان کا جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ پاسپورٹ ان کا واپس دیا جائے, وہ بینچ جو ہے وہ تحلیل ہو گیا ونٹر ویکیشنز کی وجہ سے. اور اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگلے دنوں میں مریم صاحبہ تو باہر جانے کا سوچ رہی ہیں, لیکن یہ اس ویڈیو سکینڈل میں عین ممکن ہے کہ ان کی گرفتاری ہو جائے. عین ممکن ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگلے چند دنوں میں اس سکینڈل میں گرفتار ہو جائے اور ان سے مزید پوچھا جائے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ وہ ویڈیوز کیسے بنی, کس نے بنائی اور ان کا مقصد کیا تھا. آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو پٹیشن قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو مدت ملازمت یعنی آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے بڑے اہم نکات اس میں اٹھائے. اور گورنمنٹ چاہتی یہ ہے, گورنمنٹ کا بیسیکلی حکومت یہ سپریم کورٹ کو بتانے کی کوشش کرے گی کہ یہ جو مدت ملازمت کے حوالے سے آپ کو جسے آپ سکم کہہ رہے ہیں نا, وہ ڈیلیبریٹ تھا. وہ لا میکرز نے جان بوجھ کر وہ چیز رکھی ہوئی تھی. جس طرح وزیر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اس کا کوئی مدت ملازمت نہیں ہے, اس کی گورنر کا کوئی تعین نہیں ہے, اٹارنی جنرل کا کوئی تعین نہیں ہے, کیونکہ آرمی چیف ایک پاکستان کی سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایک بہت سینسٹیو ہوتا ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ایٹ دا ڈسکریشن اینڈ ول آف پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر, تاکہ سیکورٹی کے حالات کو دیکھ کے کسی بھی وقت وزیر اعظم اور صدر نے جو فیصلہ کرنا ہو وہ کر سکیں. یہ کوئی ابہام نہیں تھا, یہ کوئی سکم نہیں تھا. تو اس حوالے سے لارجر بینچ, اب تو فیصلہ تو کورٹ ہی کرے گی کہ لارجر بینچ بنانا ہے یا نہیں بنانا, اور امائکس اگر رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے. لیکن گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پوری طرح جو ایک پرسیپشن جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید پاکستان کی فوج بڑی پاورفل ہے اور پچھلے 72 سال سے اپنی مرضی سے ہی اپنے عہدے بنا رہی ہے, ایسا بالکل نہیں تھا. یہ ڈیلیبریٹ تھا اور یہ ایک اسکیم آف پلاننگ تھی. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ یہ سارے کے سارے جو فیکٹرز ہیں ان کو سامنے رکھ کے عدالت فیصلہ کرے. اجازت دیجیے ناظرین, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے